رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم۔ اس دن وزن برحق ہے، پھر وہ شخص کے اس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں، اور وہ شخص کے اس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ایک وزن ہے۔ اگر اچھا کر رہے ہیں تو اس کا بھی ایک وزن ہے، اور اگر برا کر رہے ہیں تو اس کا بھی ایک وزن ہے۔ یعنی ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ رائیگاں نہیں جاتے، ضائع نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک دن تولے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی اس لیے کہ ہمیں آزما کے دیکھے کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ ایوکم احسن عملا۔ ہم سب کی اصل منزل آخرت ہے، دنیا منزل نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی دنیا میں آتا ہے چلا جاتا ہے، ہر آنے والے کو واپس ضرور جانا ہے، چاہے کوئی امیر ہو، چاہے کوئی غریب ہو، چاہے کوئی مرد ہو یا عورت ہو۔ کوئی بچپن میں چلا جاتا ہے، کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، اور کوئی انتہائی شدید بڑھاپے کے بعد، لیکن جانا اس کو بہرحال ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ اور دنیا کی یہ زندگی نہیں مگر ایک دل لگی اور کھیل، اور بے شک آخری گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے۔ لہذا جو اصل زندگی ہے، جہاں ہم نے جا کر جینا ہے، ہمیشہ جینا ہے، رہنا ہے، ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے، اور وہ کام کرنا ہے جو وہاں ہمارے کام آ سکے، جس کا ہمیں وہاں فائدہ پہنچے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اس کل کے لیے، اس اصل زندگی کے لیے کیا کمایا ہے۔ یہاں یہ دنیا وہاں کے لیے کمانے کی جگہ ہے، یہاں ہم سب کما رہے ہیں، یا اچھا یا برا، اور یہی کام آنا ہے پھر اگر ہم اچھا کما کے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اب آپ دیکھیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے اس نے کل کے لیے کیا کیا۔ اس سے پہلے بھی اتقوا اللہ ہے، اس کے بعد بھی اتقوا اللہ، یعنی ڈر کے زندگی شروع کرو اور ڈر کے ہی ختم کرو، اور ساری زندگی یہ دیکھتے رہو کہ کل کے لیے کیا تیاری ہے، اور آخرت کے لیے تیاری کرنے والا ہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک انصاری صحابی آپ کے پاس آئے۔ انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں میں سب سے افضل کون ہے، یعنی سب سے بہترین انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہو۔ انہوں نے کہا مومنوں میں سب سے عقل مند کون ہے؟
آپ نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرے. سب سے عقل مند کون ہے؟ جو موت کو زیادہ یاد کرے اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے اچھی تیاری کرے، وہ زیادہ عقل مند ہے. اب یہ کرائیٹیریا کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ کرائیٹیریا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، یہ معیار انہوں نے دیا کہ اگر آپ آخرت کے لیے تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے اچھی تیاری کرتے ہیں، تو پھر ہی آپ عقل مند ہیں. ہمارے ہاں عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ جو دنیا کا مال متاع زیادہ اکٹھا کر لے، جو کسی کو دھوکہ دینے کی قوت رکھتا، جو چالاک ہو، جو زیادہ سے زیادہ فائدے اٹھا لے، جو زیادہ سے زیادہ دنیا میں نام کما لے، جو زیادہ سے زیادہ مشہور ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا کامیاب انسان ہے. انسانوں میں سے عقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے، کیونکہ اصل ٹھکانہ تو وہ ہے نا، اصل رہنے کی جگہ تو وہ ہے. وہاں دو گھر ہیں، ایک تو آگ سے بھرا ہوا ہے جس کو جہنم کہتے ہیں، اور صرف آگ سے نہیں، بہت ساری تکلیفوں سے، جہاں کی زندگی نہیں، نہ وہ زندگی ہے نہ وہ موت ہے. وہاں مر کے کوئی مرتا نہیں اور جینے والا حال نہیں. اور دوسرا جنت ہے جو نعمتوں کا گھر ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار ہوگا، جس میں ہر طرح کی خوشیاں ہیں. ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں؟ ہم جنت چاہتے ہیں، لیکن جنت کی ایک قیمت ہے. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، جنت اللہ کا سودا ہے جو بڑا مہنگا ہے. دنیا میں ایک گھر بنانا ہو تو کتنی محنت کرنی پڑتی، تو جنت مفت میں تو ہاتھ نہیں آتی، اس کے لیے ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف. وہ ایسی اقامت گاہ ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں، وہاں سے اس سے آگے کچھ بھی نہیں. اب ایک اور سال بھی ختم ہونے کو آ رہا ہے، پتہ نہیں اتنے ایسے کتنے ہی سال ہم نے بس گزار دیے ہیں. تو جو باقی رہ گئے ہیں ان کو ذرا سوچ سمجھ کے گزاریں، اس کے لیے پلاننگ کریں.